السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 1/4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نصف کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس صورت میں تیرے سارے فرقوں کی کفایت کی جائے گی، اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ مطلب تو واضح ہے، وہ یہ کہ میں نے کچھ وقت اپنے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا ہے، اور چاہتا یہ ہوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کروں۔ تو اپنے اس معین مقرر وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت تجویز کروں؟ مثلاً میں نے اپنے اوراد و وظائف کے لیے 2 گھنٹے مقرر کر رکھے ہیں، تو اس میں کتنا وقت درود شریف کے لیے تجویز کروں؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی صورت میں حق تعالیٰ شانہ تیری دنیا اور آخرت کے سارے فرقوں کی کفایت فرمائے گا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ متعہد صحابہ اکرام نے اس قسم کی درخواست کی ہو۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ اللہ کے ذکر پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے، تو حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری حدیث میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے میں مانع ہو، یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے، تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ سبب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ اپنی طلب و رغبت کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چیز میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں مقدم رکھتا ہے اپنے مطالب، یعنی اپنی پسند کی چیزوں پر، تو وہ کفایت کرتا ہے اس کے لیے سب مہمات، یعنی ضروری کاموں کی۔ من کا نہ للہ کان اللہ لہو،
یعنی جو اللہ کا ہوا رہتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اس کو۔ جب شیخ بزرگوار عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسکین کو یعنی شیخ عبدالحق کو واسطے زیارت مدینہ منورہ کی رخصت کیا، فرمایا کہ جانو اور آگاہ کرو کہ نہیں ہے اس راہ میں کوئی عبادت بعد ادائے فرائض کے، مانند درود کے اوپر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہیے کہ تمام اوقات اپنے کو اس میں صرف کرنا اور چیز میں مشغول نہ ہونا۔ عرض کیا گیا کہ اس کے لیے کچھ عدد معین ہو، فرمایا یہاں معین کرنا عدد کا شرط نہیں، اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کے رطب اللسان ہو، زبان اس سے تر رہے اور اس کے رنگ میں رنگین ہو اور مستغرق ہو اس میں۔ اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ درود شریف سب اوراد و وظائف کے بجائے پڑھنا زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ اول تو خود اس حدیث پاک کے درمیان میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ وقت اپنی ذات کے لیے دعاؤں کو مقرر کر رکھا تھا، اس میں سے درود شریف کے لیے مقرر کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز لوگوں کو احوال کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے، جیسا کہ فضائل ذکر کے باب 2 حدیث 20 کے ذیل میں گزرا ہے کہ بعض روایت میں الحمدللہ کو افضل الدعا سب سے اچھی دعا کہا گیا ہے، اور بعض روایت میں استغفار کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ اسی طرح اور اعمال کے درمیان میں بھی مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ اختلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ ابھی مظاہر حق سے نقل کیا گیا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث کو ان کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک کے سفر میں یہ وصیت کی کہ تمام اوقات درود شریف ہی میں خرچ کرے۔ اپنے اقارب کو بھی یہی معلوم ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سفر میں درود شریف کی بہت تاکید رکھتے ہیں۔ علامہ منجوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب میں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ کی ہدایت حدیث بالا میں ان کے سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب چوتھائی رات گزر جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، یعنی بار بار فرماتے رجیفہ آ گئی اور رادف آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے۔ موت ان سب چیزوں کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے۔ اس کو بھی 2 مرتبہ فرماتے راجفہ اور رادف
قرآن پاک کی آیات جو سورہ والنازعات میں ہے کی طرف اشارہ ہے، جس میں اللہ پاک کا اشارہ ہے یوم ترجف الراجفات تتبعها الرادفات قلوبا یومئذ وجفات ابصارها خاشعة، جس کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ اوپر چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قیامت ضرور آئے گی جس دن ہلا دینے والی چیز سب کو ہلا ڈالے گی۔ اس سے مراد پہلا سور ہے۔ بہت سے دل اس روز مارے خوف کے دھڑک رہے ہوں گے، شرم کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی رہے ہوں گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثی سے درود شریف پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہونے کا مجدہ خوشخبری نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو مجھ پر درود پڑھے قیامت کے دن میں اس کا سفارش بنوں گا۔ اس حدیث سے پاک میں کسی مقدار کی بھی قید نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور حدیث سے درود نماز کے بعد بھی یہ لفظ نقل کیا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارش کروں گا۔ حضرت رفیع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد انزلہ المقدع المقرب عندک یوم القیامت، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مجھ تک درود کو پہنچائے، اور اس کے دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارش بنوں گا۔ اللہ اکبر۔